میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, رکت طاری ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنیں تو آپ ایک وکھرے جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا سوز و گداز ہے ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے, اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہے, کافر بھی نہیں ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں امپائر تھی, اس کی سب سے کریٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. اور بیسیکلی اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرکین عرب کی تکلیفیں اٹھا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں واپس آئیں گے. جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے, قریش نے, جو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا. ایک دن آئے گا انہی لوگوں میں آپ فاتح بن کر آئیں گے اور اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے, اللہ کے خلیفہ ہوں گے, اختیار آپ کے پاس ہوگا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے ان کو بیچ دیا, وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی, اس کے بعد جیل کی زندگی, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہی بنا دیا. لیکن وہاں پہ بھی اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے, لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں, یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتا ہے, وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود, یہ نبیوں کا ہی خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے, آمین. اچھا, ایران والوں نے یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو بایوگرافی سورہ یوسف میں آئی ہے, اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اقساط کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر, اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے. عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ, اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے. آپ کو لگتا ہی نہیں ہے اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں, اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے. اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلمائے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے جو قید کے سال ہے نا, وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے. اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی, ایسا بچہ کہ جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں, وہ ڈرامہ سیریل, انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا. اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی. تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم بن چکی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں, ان سے یہ ڈرامہ سیریل مس ہو جائے. انہیں ضرور دیکھنی چاہیے. اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے, کمال کی توحید بیان کی ہے. چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل جس طریقے سے انہوں نے اسے فلمایا, ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے, وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلما دیا. میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں, مختصر سی. تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو. پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے. یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, ان میں سے ایک بنیامین تھے, جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے. اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے, وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی, اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا. 10 بیٹے اس ماں سے تھے, 2 یہ تھے, اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے,
اور ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا۔ لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹراڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئرلیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ وہی ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ
یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے، بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے، انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے، عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے، تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے، اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے، وہاں پہنچ کے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی، وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں، اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے، دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا، پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان، اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا، تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے، ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی۔ اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ
کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی, مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی, یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں, تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہوں. کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی, تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے, اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں, اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا, برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے, ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے, اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری, لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے, اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں, اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. ان کا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی, پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں, تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے, یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں. اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا. اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے, سب کے سب عاجز آ گئے. تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی, وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا, اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے. اور یاد کب آیا دیکھیں 9-10 سال کے بعد. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے. بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے, جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے, اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی. تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا. پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا. عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں, میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا. یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یوں گندم خراب نہیں ہوتی, سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں.
آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے. اب وہ کیا سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی. اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. ان تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا. کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں. اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے، اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں. اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے. اب بڑی فاقے آ جائیں گے، کیا کریں. ان کا ٹھیک ہے، بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے. میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا، جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں، جی میں فکر ہو جائے آپ، ایسے ہی ہوگا. لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا، جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں، بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے، میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں قضا کر سکتے ہیں نہیں. نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا انہوں نے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زور کی ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی. اسلام پھیرا تو صحابہ نے کہ رسول اللہ آپ نے 5 پڑھا دی ہیں. تو آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ 2 سجدے کا. اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. یعنی حضور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں. علم غیب کا بھی عقیدہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فوراً چلے گئے، فجر کے وقت آئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا، میں بھول گیا، تو غسل جنابت کر کے. تو یہ ساری چیزیں امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ امت سیکھے. تو یہ بخاری مسلم کی جتنی حدیث میں نے بیان کی، اس کی روشنی میں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی، اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی. یعنی 3 یا 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو. اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3-4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ پہ 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے. ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکعت میں پتہ نہیں 1 سجدہ کیا یا 2، یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکنا چاہیے، دوسری رکعت میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا. ٹھیک ہے، آپ کسی امام مسجد سے بھی پوچھیں نا کہ 3 دن پہلے عشاء کے پہلی رکعت میں تو نے کیا پڑھا تھا دوسری میں، تو اس کو نہیں یاد ہوگا. ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو نہیں یاد رہتا. اب دوسری رکعت میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکعت میں تو نے 2 کیے یا 1، تو لچ ہی تلا ہے نا اس نے.
تو اگر آپ کو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں, تو وہ اس پہلی ایک رکعت کا ایک سجدہ پورا ہو جائے. اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن. یہ میں آپ کو ڈاکٹرین سمجھا رہا ہوں. مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاحب کا چیپٹر ملے گا, اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی, اور سجدہ صاحب کے وہ چاروں طریقے بھی پتہ چل جائیں گے جو سنت سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے, یعنی تشہد پورا کیا, 2 سجدے کیے, پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیے. یہ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ. بخاری مسلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا, اس کے بعد 2 سجدے کیے, پھر دوبارہ سلام نہیں پھیرا. 2 سنت طریقہ. تیسرا, آپ علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر بیٹھے, تشہد نہیں پڑھا, تشہد ان میں سے کسی میں دوبارہ نہیں پڑھا, اور پھر 2 طرف سلام پھیر دیے. 3 طریقے. چوتھا طریقہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آتا ہے, ترمذی میں اور المستدرک للحاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے تشہد پڑھنے کے بعد, اس کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے, پھر پورا تشہد پڑھا, اور پھر 2 طرف سلام پھیر. یہ 4 سنت طریقے ہیں سجدہ صاحب کے. ایک 5واں طریقہ بھی ہے جو حنفی کرتے ہیں, وہ صحابہ کرام سے یا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی حنفی پورا عمل نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کا بھی ایک سلام ہے دائیں طرف, اور نماز جنازہ میں بھی ایک طرف سلام ہے. حنفی تو 2 طرف سلام پھیرتے ہیں, آدھی روایت پہ عمل کرتے ہیں. تو سجدہ صاحب میں یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے یا دروشی پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا, وہ جو سلام ہوتا ہے نا, وہ سجدہ صاحب کا سلام ہوتا ہے جو سینٹر میں پھیرا جاتا ہے. وہ خروج بالصنعی ہی نہیں ہوتا کہ جس سے آپ نماز سے نکلتے. آخری سلام جو ہے نا وہ نماز کا ہوتا ہے. یہ بیچ میں آپ جو ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرتے ہیں نا, وہ سہو کے 2 سجدوں کا سلام ہوتا ہے. پھر آپ جو تشہد پوری پڑھ کے اینڈ پہ جو سلام پھیرتے ہیں نا, جس کے بعد آپ نماز سے نکلتے ہیں, وہ والا نماز والا سلام ہوتا ہے جو اپنی پوری انٹینشن سے, اگر بول کے بھی کسی نے سلام پھیرا ہے, ابھی اس کی رکعتیں رہتی تھی, تو وہ نماز سے نکلنے کا سلام نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ انٹینشن سے تو پھیرے نہیں ہے, سلام پھیر بھی دیا, گپے بھی مار دی, پھر یاد آیا, اس کے بعد سنتے ہیں وطر بھی پڑھ لیے, پھر یاد آیا نہیں یار میری تو امام کے پیچھے عشاء کی 1 رکعت رہ گئی تھی یار, میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, بس اس وقت یاد آیا, پھر آپ 1 رکعت پڑھیں, سجدہ صاحب اینڈ پہ کریں, نماز ہو جائے. ایون بیچ میں وضو بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سجدہ صاحب کے میں نے آپ کو 5 طریقے بھی بتا دیے, اور یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ صاحب کی ڈاکٹرن کیا ہے, کہ 2 سجدے نکالنے ہیں لیکن یقین پہ بنیاد رکھنے کے بعد. اب یہاں پہ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے, لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنا. جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا, مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے, اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا. وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے جس کو عوام غلطی سمجھتی, حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے. وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا, تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے. بلکہ سنن ابی داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے, اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے, بس وہ نماز پوری کرے, اینڈ پہ 2 سجدے کا. حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ کوئی نہیں حدیث, نماز نہیں ٹوٹتی, نماز بڑی مضبوط شے ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا. سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا, وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا. فرض میں دوبارہ واپس آئے گا, صبر کرو, یہ نہیں ہے کہ تو ناس جائے گا. تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا. وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض ہوئے ہی نہیں تھا, تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے. ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا. اسی لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا, آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے, لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے واپس نہ آئے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ کھڑا بھی ہو جائے نا, مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے, سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی. تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے. ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے, تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو, دوبارہ کہ اینو بھی کریں گے. سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے, اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا. مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر, آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی. تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا, دوسرا موقع ایسا ہو سکتا, اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں. 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے, میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی, اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے, اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے. تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو